اگر کلچرلی بات کر رہا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو پاکستان میں بڑی مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ طبقہ، سارا نہیں، کچھ طبقہ ایسا ہے کہ جو پڑھا لکھا جاہل ہے، جی معذرت کے ساتھ پڑھا لکھا جاہل ہے. وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ تو سر ماشاء اللہ آپ نے جو ہے اتنے بڑے تفصیلی سوال کا جو ہے جواب بہت ہی مختصر اور با اثر آپ نے دیا ماشاء اللہ. تو بڑھتے ہیں نیکسٹ سوال کی طرف. ہمارے معاشرے میں عورتوں کے حقوق تلفی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اور آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، یہ ایک اور آپ نے ڈیبیٹیبل کوشچن کیا نا. بالکل. یہ خواتین کے حقوق دیکھیں، میں پھر ابھی سب سے پہلے تو میں یہ بات کلیئر کروں کہ میں ابھی کلچرلی بات کر رہا ہوں. جی سر. ٹھیک ہے، مذہبی کے اوپر میں نہیں آ رہا. تو اگر کلچرلی بات کر رہا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو پاکستان میں بڑی مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ طبقہ، سارا نہیں، کچھ طبقہ ایسا ہے کہ جو پڑھا لکھا جاہل ہے. جی معذرت کے ساتھ پڑھا لکھا جاہل ہے. وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ تاریخ کو پڑھ ہی نہیں رہا. بالکل سر. تاریخ کو پڑھ ہی نہیں رہا. اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ فیمنزم اسٹارٹ کہاں پہ ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 2-4 جملوں میں اس کو بیان کروں، اگر آپ کو اجازت ہے تو. دیکھیں، آپ اگر تاریخ میں جائیں گے، چلیں دونوں تاریخ کو لے کے چلیں، مسلم ہسٹری کو بھی لے کر چلیں اور آپ یہاں سے لے کر چلیں انگلش ہسٹری کو بھی. ٹھیک ہے، تو اگر آپ مسلم ہسٹری کے جہاں پہ عورتوں کی حق تلفی ہوتی تھی حقوق کی، تو وہ تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. قریش کی جہالت کا جو دور تھا، عرب کے جو جہالت کا دور تھا، وہاں پر خواتین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا. بہت ان کے حقوق، یہاں تک کہ بیٹیوں کو، عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور عورتوں کو نمائش کی چیز بنا کے باقاعدہ ان کی مارکیٹوں میں بولی لگائی جاتی تھی. اتنا گرا ہوا. ٹھیک ہے، یہ ہسٹری سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اچھا، اگلی ہسٹری انگلینڈ کی اور انگلش کی، لوگوں کی، یورپین کنٹریز کی بتاؤں کہ یہاں پر خواتین کو اسی طرح سے بیچا جاتا تھا. ٹھیک ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ یورپین کنٹریز کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی، مطلب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں ان کے بعد بھی لوگوں کا یہی رجحان رہا. ٹھیک ہے، اور زیادہ دور نہ جائیں آپ چلے جائیں 18ویں صدی کے اندر، 17ویں صدی کے اندر، یہ یہاں پر 16ویں صدی کے اندر، 17ویں 18ویں صدی کے اندر، ایون 19 سینچری میں بھی آپ جائیں تو خواتین کو جوتیوں کے برابر سمجھا جاتا تھا. خواتین کے کوئی حقوق نہیں تھے. ایون دیٹ کہ اگر آپ انگلش ہسٹری پڑھیں گے تو خواتین جو ناول لکھتی تھی تو ان کے ناول پبلش نہیں کیے جاتے تھے بھائی. اور یہ انگریزوں کی اپنی لکھی ہوئی تاریخ کے اندر ہے. اس میں مسلمانوں کا یا پاکستان کا یا یہ ایشیا کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس میں. انگریزوں کی لکھی ہوئی کتابیں، ان کی لکھی ہوئی تاریخ ہے، اس میں یہ بتاتے ہیں کہ خواتین، یہ میں ماڈرن دور کی بات کر رہا ہوں، کہ جہاں پر خواتین جو ہے اگر ناول لکھتی تھی، اسٹوری لکھتی تھی، اخبار میں اپنا کالم لکھتی تھی تو ان کی وہ کتابیں وہ پبلش نہیں ہوتی تھی. بیکاز دے ور وومن. اور پھر کچھ خواتین ایسی تھیں جو مردوں کے نام سے اپنا کام، اپنے ورک کو پبلش کرواتی. یہ کون سی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ کو بتا دیں فیمنزم کہاں سے اسٹارٹ ہوا. تو فیمنزم وہاں سے اسٹارٹ ہوا کہ وہ کہنے لگے کہ جی عورتوں کے حقوق ہونے چاہیے، ہم بھی اپنا کام لکھیں، ہمیں مردوں کے شانہ بشانہ رہنا چاہیے، جو عزت معاشرے کے اندر مردوں کی ہے وہی عزت معاشرے میں عورتوں کی ہونی چاہیے. فیمنزم یہاں سے اسٹارٹ ہوا. عورتوں کو لکھنے کے حقوق ہونے چاہیے، عورتوں کو بھی حقوق ہونا چاہیے کہ وہ بھی گھر سے باہر نکلے، گھومیں پھریں اور باہر کا کھانا کھائیں، گھر کا کھانا کھائیں، جس طرح مرد باہر ہوتے ہیں اس طرح وہ بھی ہو. اور عورتوں کو بھی کام کرنے کے حقوق دیے جائیں، عورتوں کو بھی خوشیاں منانے کی. اور عورتوں کے ساتھ یہ تو جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آن کیمرہ بول بھی نہیں سکتا، لیکن بہت ہی برا سلوک جو کیا جاتا ہے وہ سلوک نہ ہو. تو یہاں سے فیمنزم وہاں سے اسٹارٹ ہوا. میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہمارے پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے نا، وہ تو وہی میں نے بات جو آپ کو کی کہ پڑھے لکھے جاہل ہیں. انہوں نے تو ہسٹری پڑھی نہیں ہے. بالکل، کہ فیمنزم اسٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. اب یہاں عرب پہ دوبارہ آ جاتے ہیں کہ عرب کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے سب سے زیادہ جو سٹیٹس بڑھایا ہے وہ خواتین کا بڑھایا. وہی خواتین جن کو پیدا ہوتے ہی زمین دوز کر دیا جاتا تھا، قبر میں ڈال دیا جاتا تھا، یا وہ خواتین جن کو بیویوں کو جوئے میں ہار جاتے تھے لوگ اور اپنی بہنوں کو جوئے میں داؤ پہ لگا دیتے تھے، یا جن کی بولی لگتی تھی، انہی عورتوں کو جائیداد میں برابر کا حصے دار ٹھہرا دیا، ان کا سٹیٹس مردوں کے برابر کر دیا. کس نے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اچھا، اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت کتنی دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو رحمت بنا دیا، کتنا بڑا رتبہ ہے. ماں کو جنت بنا دیا، اتنا بڑا رتبہ کسی مذہب نے نہیں دیا. ٹھیک ہے، بہن کو عزت بنا دیا. ٹھیک ہے، تو اسٹل ٹوڈے یورپین کنٹریز میں اگر عورت بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کو کسی کام کا نہیں سمجھا جاتا. بالکل، آج بھی ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اور اولڈ ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں کہ آپ کی ماں بوڑھی ہو گئی، اس کو اولڈ ہاؤس میں پھینک کے آ جاؤ. آپ کی بیوی بوڑھی ہو گئی، اس کو چھوڑ دو. آپ کی بہن اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ اس کا سہارا بن ہی نہیں سکتے، آپ اس قابل ہی نہیں ہو.
یہ تو یہاں ہمارے کلچر کے اندر ہے، پاکستان کے کلچر میں ہے، پاکستان کے مذہب میں جو ہمارا اسلام مذہب ہے، تو یہ یہاں پر ہے کہ جو عورت جتنی ضعیف ہوتی جاتی ہے اس کا رتبہ اتنا بڑھتا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو پڑھے لکھے جاہل ہیں کہ نہیں؟ بالکل جی، یہاں پر یہ چیزیں باتیں کر کے تو عورتوں کے آئی ایم ٹرو فیمنسٹ. میں بڑے سینہ کھول کے کہتا ہوں اور بڑے دل سے میں کہتا ہوں کہ میں فیمنسٹ ہوں، بلکہ میں ٹرو فیمنسٹ ہوں. جی میرے نزدیک فیمنزم کی دو ٹائپ ہیں، ایک فیمنزم، ایک ٹرو فیمنزم. ٹرو فیمنزم یہ کیا ہے؟ ٹرو فیمنزم وہ ہے جو واقعی عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے. بالکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام سے بہتر فیمنزم کہیں پر بھی نہیں. بالکل سر. جو رتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر عورت کا جو مقام بلند کیا، وہ کسی سوسائٹی نے نہیں بلند کیا. بالکل زبردست. کسی نے نہیں کیا. بالکل. اور وہاں سے جو فیمنزم اٹھا ہے وہ بھی کریکٹ ہے، میں اس کو برا نہیں بول رہا. انہوں نے بھی ان کی حق تلفی ہو رہی تھی تبھی تو اڑا ہے. اب ہمارے شہر کے اندر یا ہمارے ملک کے اندر جو فیمنزم کو جو نام دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ جی شوہر اس پہ ظلم کر رہے ہیں عورت پہ. کیا ظلم کر رہے ہیں؟ وہ جی عورت سے کھانا بنوا رہے ہیں. تو یہ ظلم ہے. عورت سے بچے پلوا رہے ہیں، یہ ظلم ہے. عورت کو گھر کے اندر رکھ رہے ہیں حفاظت کے ساتھ، یہ ظلم ہے. مطلب فیمنزم اگر آپ یورپین فیمنزم بھی دیکھیں گے تو وہ یہ چیز نہیں ہے. جی بالکل. انہوں نے تو کہا کہ ہمارے ساتھ جو ظلم و ستم ہوتا آ رہا ہے وہ ظلم و ستم ختم ہو. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں بولا کہ جی ہمیں جو ہے وہ سڑکوں پہ بنا کپڑوں کے گھومنے دو. جی میرا جسم ہے میں جس کو چاہوں دکھاؤں اور میرا جسم ہے میں جس کو چاہوں نہ دکھاؤں. بلکہ انہوں نے تو اپنے جسم کی حفاظت مانگی. جی میں یورپین کی بات کر رہا ہوں، یورپین فیمنزم کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا، ان خواتین نے اپنے جسم کی حفاظت مانگی. اینڈ دے ڈیمانڈیڈ دیٹ کہ ہمارا جسم ہر بندے کے لیے نہیں ہے جو ہمیں آپ فروخت کر دیتے ہیں چند سکوں کی خاطر، جو ہمیں آپ بیچ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں جو ہے آپ نہ کونوں میں دھکیل دیتے ہیں اور ہم سے بے تحاشا کام کرواتے ہیں. یہ تو ان کی صحیح ڈیمانڈ تھی، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. بالکل. جہاں عورت کی حق تلفی ہے میں اس کے ساتھ ہوں. اٹ از کالڈ ٹرو فیمنزم. لیکن جہاں پہ آپ فیمنزم کو ایک الگ ہی روپ دے دو، ایک الگ ہی رنگ دے دو، تو یہ چیز تو میرے خیال میں نامناسب ہے، کیونکہ آپ کو فیمنزم کا مطلب ہی نہیں پتا. بالکل. آپ فیمنزم کے بجائے آپ ابھی میں وہ لفظ کہتے ہوئے بھی مجھے عجیب سا لگ رہا ہے آن کیمرہ کہ آپ فیمنزم کے بجائے فحاشیزم کو لے کر آ رہے ہیں. بالکل جی صحیح. ٹھیک ہے. اور فاشیزم کو آپ فیمنزم کا نام دے رہے ہو. اینڈ فاشیزم از ناٹ الاؤڈ ان اینی سوسائٹی. بالکل. یہ میں اسلام کی بات نہیں کر رہا، کلچر کی بات کر رہا ہوں. کسی بھی سوسائٹی آپ ہندو سوسائٹی کے اندر دیکھیں تو وہ کیا وہ آپ کو کھلے عام کھلم کھلا جو ہے وہ فاشی کھلانے کی اجازت آپ کو دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. سکھ ہیں وہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں دیتے. اچھا کرسچنز ہیں کیا وہ اجازت دیتے ہیں؟ وہ نہیں دیتے. یہودی ہیں وہ اجازت دیتے ہیں اس چیز کی؟ نہیں دیتے، بالکل نہیں دیتے. تو مسلمز ہیں وہ بھی اجازت نہیں دیتے. بالکل وہ بھی نہیں اجازت دیتے. تو یہ تو ہمارے پاکستان کا کلچر ہے. بالکل. ہمارے ساؤتھ ایشیا کا کلچر ہے. ساؤتھ ایشیا میں ہندو کمیونٹیز ہیں، آپ کی سکھ کمیونٹیز ہیں، کرسچن کمیونٹیز بھی موجود ہیں، مسلم کمیونٹیز بھی ہیں. تو کوئی بھی کمیونٹی یا کوئی بھی کلچر ایسا نہیں ہے جہاں پہ وہ آپ کو کہے کہ آپ کھلے عام فحاشی پھیلائیں. ہاں فحاشی ایک الگ چیز ہے اور ویمن رائٹس ایک الگ چیز ہے. جہاں ویمنس کی حق، ہاں جہاں پہ جو سسرال ایسے ہیں جو اپنے جو بہو ہیں اور ان کی حق کی حقوق کو رون رہے ہیں، دبا رہے ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں. بہت سارے شوہر مارتے بھی ہیں. میں بالکل اس چیز کے خلاف ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. عورت کو مقام دیا جائے، عورت کو عزت دی جائے، اور وہ عزت جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی بالکل وہ بہت اونچی عزت ہے. کسی عورت کو جس کو لوگ پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اس عورت کے پیروں میں ڈال دی. اس سے بڑا مقام اور کیا ہے؟ اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو جوتے کے خود سمجھا جاتا ہے اس کے قدموں میں جو جنت رکھ دی. اس سے بڑا رائٹ اور کیا چاہیے آپ کو؟ کیا کہنے سر. بالکل. مطلب سمجھنے والی میں پھر بار بار وہ جملہ کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ کہ پڑھے لکھے جاہل ہیں ہمارے پاس کچھ لوگ. بالکل. کہ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ عورت کو جب پیر کی جوتی سمجھا جا رہا تھا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے پیر کے نیچے جنت دے دی. سبحان اللہ. اور کیا رتبہ چاہیے آپ کو؟ اور کیا رائٹ چاہیے؟ اور کیا اسٹیٹس چاہیے؟ ایک چیز جو یہ بات آتی ہے مردوں جیسا، یہاں پر بھی میں کلچرلی آپ سے بات کرتا ہوں اور نیچر مطلب قدرت کے لحاظ سے بات کرتا ہوں. کہ مثال کے طور پہ میں اکڑ جاؤں، میں کہوں کہ جی نہیں جس طرح سے ہاتھی پانی پیتا ہے میں اسی طرح پانی پیوں گا. مجھے برابری کا حقوق چاہیے. اور کیوں وہ جیسے وہ کر سکتا میں ویسا کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ ٹھیک ہے. تو یہ کیا عقل مندی کی بات ہے؟ شیر بولے کہ جی جس طرح گھوڑا گھاس کھاتا ہے میں بھی گھاس کھاؤں گا. میرے بنانے والے نے یہ کیا کیا میرے ساتھ کہ مجھے خالی گوشت پہ لگا دیا. مجھے بھاگنا پڑ رہا ہے، دوڑنا پڑ رہا ہے، شکار کرنا پڑ رہا ہے اپنے کھانے کے لیے. مجھے اتنا بھاگنا پڑتا ہے
اور بھاگنے کے بعد شکار کرنا پڑتا ہے اور پھر کھانا پڑتا ہے. لوگ مجھے ویشی درندہ بولتے ہیں. یہ میرے بنانے والے نے میرے ساتھ کیا کیا؟ مجھے تو برابر کے حقوق چاہیے. گھوڑا گھاس کھاتا ہے تو میں بھی گھاس کھاؤں گا. یا ہرن احتجاج کرنا شروع کر دے. ہرن کہے گا جی مجھے یہ کیا بنا دیا, یہ شیر میرا شکار کرتا ہے, بھیڑیا بھی پیچھے پڑا ہوا ہے, شیر بھی پیچھے پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور میں تو شیر کے برابر ہوں گی, میں بھی شکار کروں گی. یہ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قدرت نے عطا کی ہیں آپ, بالکل, اور آپ قدرت سے چاہ کر بھی نہیں لڑ سکتے. بالکل. جو قوت جو طاقت اللہ نے جسمانی طور پہ مرد کو دی ہے وہ عورت کو دی ہی نہیں. پھر جو چیزیں قدرت نے یا سوسائٹی نے مرد کو دی ہیں وہ آپ کو نہیں دی, آپ وہ نہیں کر سکتے. بلکہ جو آپ جو ہے حیثیت دیا ہے معاشرے میں شیر کو, جنگل کا بادشاہ بھی اس کو تو بنایا. ہاں, تو اب بکری اس پہ لڑنا شروع کر دے. بھائی یہ تو نیچر ہے نا, دیکھیں یہ تو قدرت ہے, لیکن اس کا کبھی مطلب نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی میں مرد بادشاہ ہے اور عورت جو ہے غلام ہے. نہیں, مرد بادشاہ ہے تو عورت ملکہ ہے. بالکل. if the man is king, the woman is queen. اور یہاں پر ایک بڑی زبردست بات مجھے یاد آ گئی ایک دم سے کہ آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں بڑا, اور یہ آڈینس ہے ان سے بھی سوال کرتا ہوں کہ امریکہ میں, کینیڈا میں, یو کے یا یورپین کنٹریز کے اندر آپ کسی بھی خواتین سے ہاتھ ملا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی کسی بھی خاتون سے کھڑے ہو کر چاہیں تو بات کر سکتے ہیں. بالکل, کسی کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں. بالکل. Now my question is that can you do the same thing with the queen of the England? انگلینڈ کی جو کوئین ہے, جو ملکہ ہے, کیا آپ اس کے ساتھ سیم چیز کر سکتے ہو؟ بالکل. کیا اس کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہو؟ بالکل. کیا آپ اس کو کھڑے ہو کے صحیح طریقے سے دیکھ سکتے ہو؟ بالکل. اس سے گفتگو آپ کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ بھی آنسر. وہ ملکہ ہے, اس کا رتبہ الگ ہے. ہر عام آدمی اس سے ہاتھ نہیں ملا سکتا. بالکل. ہر عام آدمی اس سے گفتگو نہیں کر سکتا. وہ اتنی فالتو نہیں ہے, وہ نمائش کا حصہ نہیں کہ ہر ایرا گیرا اس کو کھڑے ہو کے اس کے پورے جسم کو تکتے. بلکہ جب وہ سامنے آتی ہے تو لوگ کیسے ہو جاتے ہیں؟ ادب سے سر جھکاتے ہیں. میری بیوی میری ملکہ ہے, شی از مائی کوئین. بالکل. میری بیٹی میری ملکہ ہے, شی از مائی کوئین. بالکل. Who the hell other person has the right to watch her? کسی اور کو میں کیسے اجازت دے دوں کہ میری ملکہ سے ہاتھ ملائے, بالکل, میری بیٹی سے ہاتھ ملائے, میری بہن سے ہاتھ ملائے؟ میں تو کہوں گا کہ میری ملکہ جب راستے سے گزرے تو وہ ادب سے سر جھکائے. بالکل. ہر کوئی یہی چاہتا ہے, آنکھیں نیچے کر لے. بالکل سر. تو میں جو سوچتا ہوں وہ تو یہ سوچتا ہوں کہ یہ ملکہ ہے. بالکل سر. کوئی نہیں, ہمارا رتبہ تو ایسا ہے. نہیں تو پھر ایک اور میرے سامنے مثال آتی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے, وہ اپنے باپ کو کہتی ہے کہ کیا جی ابو میں سارا دن گھر میں رہتی ہوں اور امی مجھ سے کام کراتی ہیں, میں یہاں پہ جو ہے نا وہ کبھی برتن دھو رہی ہوں, کبھی شیشے صاف کر رہی ہوں, کبھی جھاڑو لگا رہی ہوں, میں معاشرے میں کچھ کرنا چاہتی ہوں, آگے بڑھنا چاہتی ہوں. پھر وہ لڑکے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں, پھر جاب کے لیے در ٹھوکریں کھاتی ہے, پھر اس کو جاب مل جاتی ہے, پھر کسی مال کے اندر اگر اس کی جاب لگ جاتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے, شوکیس کے اوپر شاور مار کے صفائی کر رہی ہوتی ہے, کپڑا مار رہی ہے. نہیں تو جائیں میٹرو مال میں جائیں, دیکھیں خواتین کیا کر رہی ہیں. بالکل. امتیاز مال میں جائیں, دیکھیں خواتین کیا کر رہی ہیں. ڈولمن مال میں جائیں, دیکھیں کیا کر رہی ہیں. اوشین مال میں جائیں, دیکھیں خواتین کیا کر رہی ہیں. تو بھائی جب کسی دوسرے کا گند کچرا آپ نے صاف کرنا ہے تو اپنے باپ کا چائے کا کپ کیوں نہیں اٹھا سکتی؟ بالکل. اپنی ماں کی خدمت کیوں نہیں کر سکتی؟ اپنے بھائی کے کپڑے پریس کیوں نہیں کر سکتی؟ وہاں پر آدمی آتا ہے اور کہتا ہے میڈم یہاں پہ اتنی مٹی کیوں ہے؟ تو آپ اپنے باپ کی بات نہیں مان سکتی. پھر آپ اسی مال میں دیکھیں گے کہ وہاں پہ خاتون ایکسٹرا کسی سے بات نہیں کر سکتی. بالکل. اچھا وہاں آپ ساری باتیں مان رہے ہیں, وہاں کا جو مینیجر ہے وہ کہہ رہا ہے آپ کسی سے بات نہیں کر سکتی, آپ خالی یہاں کاؤنٹر پہ کھڑی رہیں گی, آپ کسی سے بات نہیں کر رہی, کاؤنٹر پہ کھڑی ہیں. آپ موبائل استعمال نہیں کر سکتی, وہ موبائل استعمال نہیں کر رہی. آپ صفائی کریں گی, گندگی نہیں ہونی چاہیے, وہ صفائی بھی کر رہی ہے. اور جس طرح کے کپڑے وہاں کے لوگ بولیں گے اس طرح کے کپڑے پہن کر آنے پڑیں گے. بالکل. Everything you are accepting from the outside of your family member. تو باپ جو کہہ رہا ہے ویسے کپڑے کیوں نہیں پہن رہی؟ بالکل. باپ جس طرح کہہ رہا ہے اس کی بات کیوں نہیں مان رہی؟ تو وہاں پر جب یہی چیز آپ کے گھر میں ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم پہ پابندیاں لگائیں گے, ہمیں حقوق حاصل نہیں ہے. یہی چیز جب آپ دفتر میں کر رہی ہوتی ہیں, کسی آفس میں ہوتی ہیں, آپ تو دیکھ لیں, مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. آپ آفس میں جائیں تو صحیح, ایک بڑا وہ مشہور ایک قصہ ہے نا کہ ایک انٹرویو کے اندر ایک آدمی کو فیل کر دیا گیا اور ایک عورت کو پاس کر دیا گیا, اور دونوں کے پاس اور فیل ہونے کی وجہ ایک ہی تھی, اور وجہ یہ تھی کہ ان دونوں کے اوپر کا بٹن کھلا ہوا تھا. مرد کا اوپر کا بٹن کھلا ہوا تھا تو اس کو ناکام کر دیا, اس کو فیل کر دیا کہ یار تم نے کپڑے ٹھیک طریقے سے نہیں ٹائی کیے ہوئے. عورت کا اوپر کا بٹن کھلا ہوا تھا تو یس یو آر کیپیبل فار دس جاب. یار اس طرح سے آپ
اگر آپ اس کو آزادی آپ سمجھتی ہیں تو پھر میں تو یہی کہوں گا پڑھے لکھے جائے بالکل جب آپ کو اتنا اونچا اونچا مقام مل رہا ہے، آپ کو جنت کا مقام مل رہا ہے، آپ کو ملکہ کا خطاب مل رہا ہے، آپ کو کوئن بنایا جا رہا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ جو ہماری جو کلچرلی خواتین ہیں تو ان کی کون خدمت کر رہا ہے؟ جائیں جا کے پوچھیں یورپ کی خواتین کو جو صبح جاب پہ لیے نکلتی ہیں اور رات کو جاب سے واپس آتی ہیں، دیکھیں تو صحیح ہے. بلکہ آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے یار، یہی بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. آپ وہاں کے موویز دیکھ لیں، ڈرامے دیکھ لیں، آپ وہاں کا سارا کلچر وہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ صبح خاتون گھر سے نکلتی ہے کام کے لیے اور رات میں آتی ہے واپسی پہ، رات بھر اپنے دوسرے کام کرتی ہے، اگلے دن پھر صبح جاتی ہے. آفیسز میں کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، ہمارے اپنے پاکستان میں جو لوگ آفیسز میں جاتی ہیں خواتین اور جو راستے سے گزرتی ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے. اسی عورت کو گھر میں بٹھا کے جب مرد بھائی بن کے، باپ بن کے، شوہر بن کے آپ کو عزت کی روٹی دے رہا ہے تو آپ کہتی ہیں کہ ہمیں قید کیا ہوا ہے. تو پھر وہ جائیں، ہاں پھر جائیں، نہیں پڑھے لکھے جائیں، بالکل بات ہے. تو اس میں تو ہم پھر مطلب کوئی تنقید نہیں ہے ہماری طرف سے، کوئی تنقید نہیں. اسپیشلی میں یہ کہتا ہوں کہ میں ٹرو فیمنسٹ ہوں. الحمدللہ میرے نبی نے یہ مجھے ہدایت دی، عورت کی عزت کرو، اس کے حقوق دو، اس کے حقوق دو، اس کا حق مہر باندھا گیا ہے، خاتون کا حق مہر باندھا گیا. مجھے بتاؤ کہ کون سا ایسا مذہب ہے جس کے اندر یہ سارے سلسلے دیے ہیں کہ عورت کا شادی کریں گے تو آپ اس کا حق مہر باندھیں گے؟ اس کا تو خیال یہ کس نے بتایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو یہ خواتین کی جتنی بھی سیکیورٹی کے معاملات ہیں اور اس کی جتنے بھی یوں کہہ لیں کہ ان کی پرورش کی، ان کے خیال کے، ان کے احترام کی جتنے بھی سارے معاملات ہیں وہ ہمیں دیے ہیں. تو میرا تو یہ فرض ہے کہ میں اس کو کروں گا. تو آئی ایم ٹرو فیمنسٹ، آئی ایم ڈوئنگ دس. اور جو خواتین کے حقوق کے اگینسٹ جا رہی ہیں جو چیز فحاشی، اس کے میں نہیں سمجھتا کہ عورت کا جسم جو ہے وہ بکنا چاہیے بازاروں میں، اس کی بولی لگنی چاہیے. تو بولی تو لگ رہی ہے، بالکل آپ نہیں سمجھتے، یا مطلب یہ سامعین نہیں سمجھتے، بولی تو لگ رہی ہے بالکل کہ یہ جو ماڈل ہیں یہ کیٹ واک جو کرتی ہیں، جن کو فلموں میں سلیکٹ کیا جا رہا ہے، جن کو ایڈورٹیزمنٹ میں سلیکٹ کیا جا رہا ہے، جن کو میڈیا میں سلیکٹ کیا جا رہا ہے، کیسے سلیکٹ کرتے ہیں؟ آڈیشن نام کا ایک بولی لگتی ہے، آڈیشن نام کی ایک بولی لگتی ہے، ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. آپ کسی بھی یوٹیوب پہ ابھی لکھیں، یوٹیوب پہ لکھیں بالی ووڈ ایکٹرز یا لالی ووڈ ایکٹرز آڈیشن، آپ کو باقاعدہ بولیں گے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، مسکراؤ، سائڈ پوز دے دو، فرنٹ پوز دے دو، بیک پوز دے دو، چاروں طرف سے اس کی تصویریں کھینچیں گے، اس کی ویڈیو بنائیں گے، ہنس کے دکھاؤ، آنکھیں جھکاؤ، آنکھیں اٹھاؤ، فلاں کرو. واٹ از دس؟ آپ اپنے جسم کی بولی لگوا رہے ہو یار. تو میں اگین دا سیم تھنگ کہ اگر آپ اس چیز کو پھر آپ اس کو حقیقت کا نام دو، کرو، منع نہیں، ہماری طرف سے منع نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہم جو ہے نا اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہمیں روکا جاتا ہے، کوئی روکا نہیں جاتا. ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو، لیکن اس کو فیمنزم کا نام نہ دیں. فیمنزم کا نام فیمنزم ہے ہی نہیں. فیمنزم وہ نہیں ہے. فیمنزم یہ ہے کہ خواتین کے حقوق، دا رائٹس آف دا وومنس، اور وہ سب سے زیادہ ہمارے مذہب اسلام کے اندر ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مرتبہ عورت کو سوسائٹی میں دیا ہے جو بہت ہائی ہے، میں کہتا ہوں ہائیسٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے، کسی گھر میں ہوتا ہے رحمت ہو گئی، بیٹا آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بالکل جس کے کہتے ہیں جس کی پہلی بیٹی ہوتی ہے وہ جو ہے کیا نام اس کا، وہ خوش نصیب ترین آدمی ہے. اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہے جس کی دو بیٹیاں ہوں. یار مرد کو تو کسی کھاتے میں نہیں جائے گا اسلام کے اندر. سارے حقوق تو عورتوں کو مل رہے ہیں. ہاں تو پلے کارڈ تو ہمیں اڑانے چاہیے. بالکل جی کہ مردوں کو بھی کوئی حقوق دو. ماں کے پیروں تلے جنت ہے، باپ کیا ہے؟ بہن عزت ہے ہماری، تو بھائی کیا ہے؟ بیٹی رحمت ہے تو بیٹا کیا ہے؟ جی بیوی عزت ہے تو شوہر کیا ہے؟ بالکل. تو ہمیں احتجاج کرنا چاہیے مردوں کو روڈ پہ نکل کے، لیکن ہم نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے، اور جو مرد کریں گے بھی تو میں کہتا ہوں وہ پڑھے لکھے جائے، وہ بھی پڑھے لکھے اگین کیونکہ قدرت کا نظام ہے. قدرت نے آپ کو مرد بنایا اور جو مرد کی کوالٹی دی ہے، ایک مقام دیے، وہ مقام آپ کا ہے. جو مقام عورت ہے وہ مقام عورت. یہ بالکل سوسائٹی کی طرح ہے کہ ایک انسان ہے وہ سڑک پہ بھیک مانگ رہا ہے، دوسرا انسان ہے وہ محلوں میں رہ رہا ہے. تو اب کیا آپ وہ پلے کارڈ لے کے آپ باہر نکل آؤ گے؟ نہیں کر سکتے. قدرت نے اس کو جو دیا وہ کیا. خیر یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. بالکل آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور ہمارے جو آڈینس ہیں اس کو بھی سمجھ میں آیا. یہ بھی بہت بڑا تفصیلی سوال تھا جس کا آپ نے بہت بہترین اور احسن انداز میں جواب دیا، اور بہت بہترین طریقے سے جو بہت سارے سوالات میرے ذہن میں تھے جو میں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ کے جو ہے گفتگو کے درمیان وہ سوال بھی ہوئے اور